واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اسلامی عیدوں کے مقابلے میں جو غیر مذاہب ہیں ان کے بھی تہوار ہوتے ہیں۔ اب اسلامی عیدوں اور غیر مذاہب کے تہوار میں کیا فرق ہے؟ غیر مذاہب مثلا یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، بدھ مت، ان کے ہاں جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی واقعے کی یاد میں وہ خوشی مناتے ہیں۔ جیسے عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے، اپنا تہوار مناتے، ان کا نظریہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی طرح یہودی عید مناتے ہیں جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا پار کیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کیا، اس دن یہودی عید مناتے ہیں۔ تو ان کے تہوار اور خوشی کا جو دن ہے وہ کسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی واقعے کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ واقعہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوا ہے، لیکن وہ ہر سال اس واقعے کی یاد میں اس واقعے سے جوڑ کر عید مناتے، اپنا تہوار مناتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیدیں عطا فرمائی وہ کسی واقعے کے ساتھ نہیں، اور نہ صرف جس طرح یہودی اور عیسائی تہوار مناتے اور صرف خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی عیدیں صرف خوشی کا اظہار نہیں بلکہ اس خوشی کے دن میں بھی وہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو دو عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں یہ کسی واقعے سے جڑی ہوئی نہیں یا کسی واقعے کی یاد میں نہیں، بلکہ ایک عبادت کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید عطا فرمائی ہے۔ عید الفطر رمضان مبارک کی عبادات کی تکمیل پر، روزوں کی تکمیل پر، تراویح کی تکمیل پر اور رمضان مبارک کی دیگر عبادات کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دن عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ بھی ایک عظیم عبادت کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ عظیم عبادت کون سی ہے؟ وہ حج کی عبادت ہے، جہاں پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں جمع ہو کر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوشی کا دن عطا فرمائے، اس خوشی کے دن کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی عیدیں اور یہودیت اور عیسائیت کی تہواروں میں فرق آپ کو سمجھ آیا؟ یہ فرق ہے، ان کی خوشی کا اظہار، تہوار صرف خوشی کے اظہار تک محدود ہے، مسلمانوں کی جو عید ہے وہ صرف خوشی کے اظہار تک محدود نہیں بلکہ عبادتوں کی تکمیل پر یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور عطا فرمانے کے بعد صرف مسلمان اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دو عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں بھی دو عیدیں منائی جاتی تھی۔ ایک عید کا نام تھا نیروز اور دوسری عید کا نام تھا مہرجان۔ یہ دو عیدیں اس دور میں بھی منائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عیدیں منا رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں مناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب زمانہ جاہلیت والا دور چلا گیا ہے، تو یہ عیدیں بھی آج کے بعد منانا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہترین دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، اور آج دن ہے عید الفطر کا۔
رمضان مبارک کے روزوں کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، روزوں کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تراویح کی تکمیل پر، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو دو عیدیں، اور اس میں بھی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم اگر ظاہری طور پر دیکھ لیں، پورا رمضان صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، یہ ہمارے اندر کوئی اس طرح طاقت موجود ہے؟ باقی دنوں میں ہم کیوں نہیں بھوکے رہ سکتے ہیں؟ صبح ناشتہ نہ کر لیں تو دوپہر کو ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا صبر عطا فرما دیتے ہیں، اسی سے انسان اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی کریم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتے تو انسان کے اندر عبادت کرنے کی طاقت بھی نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا دن گزارا، اور رات کو تھکاوٹ میں کام کاج کے بعد تھک ہار کر گھر میں آتے ہیں، افطاری کرتے، اس کے بعد ہم نے 20 رکعت تراویحاں کھڑے ہو کر قرآن مجید سننا ہے۔ تو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرما دیتے، یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے، باقی انسان کی بس میں نہیں ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ اپنے غلام کو لے کر جا رہے تھے سفر پر، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، مسلمانوں کی بستی آئی، تو غلام نے بادشاہ سے کہا آقا نماز کا وقت تھے، اگر اجازت دو تو میں نماز پڑھ لوں؟ تو بادشاہ نے کہا ضرور پڑھ لو نماز، کون سے 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو، 10-5 منٹ لگیں گے۔ غلام مسجد میں داخل ہوا، کافی وقت ہوا، اندر سے نہیں نکلا، باہر اس کا آقا انتظار کر رہا ہے۔ جب زیادہ دیر لگی تو آ کے دیکھا نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دعا میں اتنا مصروف ہے، آوازیں دینے کے بعد بھی وہ آوازیں نہیں سن رہے۔ آخر میں جب کان میں آقا کی آواز پڑی تو دعا کو مکمل کر کے باہر نکلے۔ کہا کتنے دیر کون لگاتے ہیں نماز میں؟ 5-10 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں۔ تو کہا آقا جس رب نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دی، اس رب نے مجھے اپنے گھر سے باہر نکلنے کی بھی توفیق نہیں دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، ورنہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ساتھ نہ ہو،